کہتے ہیں اقتدار کی خاطر خاموش ہو کر نہیں بیٹھوں گا، پہلے ہی پتا تھا سینٹ الیکشن میں پیسہ چلے گا، عہدے کے لیے اپنا مقصد نہیں بدل سکتا، نظام کی تبدیلی میرا مشن، عوامی نمائندوں کو مجھ پر اعتماد نہیں تو کھل کر اظہار کریں، اپوزیشن کی پیسے کی سیاست کو بے نقاب کرتا رہوں گا۔ قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس ہفتے کو شام 4 بجے طلب، وزیر اعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے، وزیر اعظم کی تمام اراکین کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت، آئندہ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ حکومت نے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا، صادق سنجرانی کی وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، اسپیکر پنجاب اسمبلی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، کہتے ہیں یہ اعتماد اور عدم اعتماد کی بات نہیں ہے، یہ سیاسی عمل ہے، ہوتا رہتا ہے، جب وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے تو 181 اراکین ان کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومتی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطے، سینٹ الیکشن میں تعاون پر شکریہ ادا کیا، چودھری پرویز الہی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا ساتھ چلنے کا عزم، مل کر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ آصف علی زرداری کا نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم سے فوری استعفے اور نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا، آصف زرداری نے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی یقینی بنانے پر نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کو جلد اقتدار سے رخصت کریں گے۔ پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی، پی ٹی آئی نے اسلم ابلو اور شہریار خان کو اظہار وجوہ کے لیے نوٹس جاری کر دیے، 7 روز میں کارروائی عمل میں لانے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ملاقات میں شریک تھے، ملاقات میں اہم ملکی اور قومی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، سرحدی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے تمام منتخب امیدواروں سے انتخابی اخراجات کے گوشوارے طلب کر لیے، انتخابی اخراجات کے گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک لیا جائے گا، منتخب سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن 11 مارچ سے قبل جاری ہوگا۔ عوام کے لیے بری خبر، کھلاڑیوں میں کرونا کیسز میں اضافے کے باعث پی ایس ایل سیزن 6 ملتوی، کھلاڑیوں سمیت 7 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی تھی، کرونا کے باعث غیر ملکی کھلاڑیوں اور آفیشلز نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، فیصلہ پی سی بی اور ٹیمز مالکان کے ورچوئل اجلاس کے بعد کیا گیا۔ کرونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے پی ایس ایل 6 ملتوی ہونے پر قومی بالر حسن علی افسردہ ہو گئے اور قومی کرکٹر نے ٹویٹ میں کہا کہ ہماری پی ایس ایل کو کسی کی نظر لگ گئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں قومی اسمبلی نے عمران خان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، حکومت کو باعزت طریقے سے گھر چلے جانا چاہیے، حکومت کو اسمبلی میں شکست فاش کی مثال نہیں ملتی، حکومت خفت مٹانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی کہتے ہیں عمران خان اعتماد کھو چکے، معاشی سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد حل نیا الیکشن ہے، کل کی شکست سے حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے، جس طرح چور بھاگتے ہیں اسی طرح آج قومی اسمبلی کے اجلاس اسپیکر ڈائز چھوڑ کر بھاگا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اور نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی کی کامیابی جمہوریت کی فتح ہے، پی ڈی ایم جماعتوں کی کامیابی عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے، حکومتی ترجمان جھوٹ بولتے اور سبز باغ دکھاتے ہیں، مہنگائی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے تو ایسے ہی فیصلے آئیں گے۔
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ کو شکست مسترد ووٹوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر یہ ووٹ مسترد نہ ہوتے تو ہم جیت جاتے. حفیظ شیخ کی شخصیت کے حوالے سے کئی محرکات ہو سکتے ہیں. اخلاقیات کا یہ حال کہ ضمیر کی بولی لگا کر ووٹ خریدے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر آگ بگولا ہو گئے. کہا اعتماد کے ووٹ لینے کا فیصلہ وزیر اعظم کا نہ صرف قانونی بلکہ اخلاقی جواز بھی ہے. فردوسہ شکاوان کہتی ہیں تحریک انصاف سینٹ کی بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے. اس کے باوجود وزیر اعظم نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا دلیرانہ فیصلہ کیا. اپوزیشن کو اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی وگرنہ پیسے کی چمک سے ضمیروں کی سوداگری اور ووٹوں کی خریداری کا حساب دینا ہوگا. کرونا 24 گھنٹوں میں مزید 64 انسانی زندگیاں نکل گیا. اموات 13,000 ہو گئیں. مزید 1,519 افراد میں وائرس کی تشخیص. 5,85,000 افراد کرونا وائرس میں مبتلا. 5,55,242 صحت یاب. 16,000 مریض زیر علاج. دنیا بھر میں کرونا سے 25,71,000 ہلاکتیں. مریضوں کی تعداد 11,57,00,000 تک جا پہنچی. امریکہ میں 5,31,000. برازیل میں 2,59,000. بھارت میں 1,57,400. میکسیکو میں 1,88,000. روس میں 87,000. فرانس میں 87,542. برطانیہ میں 1,23,000 اور سعودی عرب میں 6,510 اموات. احتساب عدالت نے شہباز شریف کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید توسیع کر دی. احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کو پیش نہ کرنے پر جیل سپرنٹنڈنٹ کو کوٹ لکھپت جیل کو نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ کوئی چھانگا مانگا کی عدالت نہیں ہے. سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت. 2 شہری گھر واپس پہنچ گئے. عدالت نے درخواستیں نمٹا دیں. عدالت نے دیگر لاپتہ شہریوں کو فوری بازیاب کروانے کا حکم دے دیا. محکمہ داخلہ سندھ پولیس اور دیگر اداروں سے پیش رفت رپورٹ طلب. ایس ایچ او کے خلاف متعلقہ اتھارٹی سے رجوع کیا جائے. جسٹس نعمت اللہ کی ہدایت. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں حکومتی سمت اور دعوے وعدے کاغذی ثابت ہوئے. سیاسی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا. تبدیلی حکومت نے عوام کو سب سے زیادہ دھوکہ دیا. مزید یو ٹرنز کے لیے کا ٹائم بھی گزر چکا. قوم جواب مانگ رہی ہے. پاک فوج کی ضرب ہدایت مشقیں جاری. مشقوں میں بہاولپور کور کی فارمیشن سے حصہ لے رہی ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق کور کی سطح کے مشقوں کا مقصد آپریشنل تیاریوں کو بڑھانا ہے. مشقوں کا مقصد فورسز کے مختلف شعبوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. مشقیں صحرا اور میدانی علاقوں میں کی جا رہی ہیں. امریکی دفتر خارجہ کہتے ہیں کشمیر سے متعلق ان کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی. کشمیر کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. پاکستان اور بھارت کو مسئلہ کشمیر پر پیش رفت کرنی چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں کی جانب سے خودکشی کے واقعات بڑھنے لگے. حالات سے تنگ ایک اور فوجی آفیسر سدیپ بھگت سنگھ نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا. میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج جاری. سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین آمنے سامنے. آنسو گیس کی شالنگ سے متعدد افراد زخمی. اب تک مظاہروں میں ملٹری فورسز کی فائرنگ سے 38 افراد ہلاک ہو چکے. امریکی صدر نے ڈائریکٹر آفس مینجمنٹ اینڈ بجٹ کے لیے نیرا چجن کی نامزدگی واپس لے لی. قانون سازوں کی جانب سے شدید تشویش کے باعث جو بائیڈن نے تقرری سے دستبرداری اختیار کی. ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے بڑی خوشخبری. خلا میں بنایا جانے والا پہلا سپیس ہوٹل 2025 میں شائقین کے لیے بحال کر دیا جائے گا. سپیس ہوٹل میں ریسٹورنٹ، سینما ہالز اور خصوصی قیام گاہیں بنائی جائیں گی.
امریکہ میں اسپیس ایکس کا راکٹ تجرباتی پرواز کے دوران زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ راکٹ میں کوئی شخص سوار نہیں تھا۔ کمپنی راکٹ سٹار شپ تیار کر کے اسے مریخ پر بھیجنے کی خواہش مند تھی۔ اس سے پہلے بھی کمپنی کے 2 راکٹ گر کر تباہ ہو چکے ہیں۔